ڈائلاگ ٹی وی کے پروگرام سافٹ ٹاک میں آپ کو خوش آمدید. آج ہماری مہمان ہیں ڈاکٹر آسیہ میر. ڈاکٹر آسیہ میر صاحبہ ایجوکیشنل کنسلٹنٹ ہیں, پروفیسر ہیں, لکھاری ہیں, اور خصوصی طور پر بچوں کی جو سائیکالوجیکل کنڈیشنز ہیں ان کے حوالے سے ان کا بڑا خاص ایک اہم تجربہ ہے. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آج آپ ہمیں کچھ وقت عنایت فرمائیں اور اسپیشل چائلڈ کے حوالے سے واٹ از اسپیشل چائلڈ, واٹ آر دیئر پرابلمس اینڈ ہاؤ دا پیرنٹس فیس دا پرابلمز اینڈ ہاؤ دے مسٹ ٹیکل ٹو دا پرابلمس, اور اسٹیٹ کا اس میں کیا رول ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ, اسپیشل چائلڈ کہتے کسے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. دراصل ہم تھوڑا سا اس کو غلط سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اسپیشل چائلڈ جو ہے وہ کسی قسم کے ڈسیبل بچے کو کہا جاتا ہے. دراصل یہ بچے کچھ خاص خوبیوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. چونکہ ان خوبیوں کے ساتھ ہم کوپ اپ نہیں کر پاتے تو ہم ان کو اسپیشل چائلڈ کا نام دیتے ہیں. ان کی اصل میں کچھ خوبیاں, کچھ کوالٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ ان کوالٹیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. مثلاً کہ اگر ایک بچہ ہے وہ آپ کی بات کو پراپر اگر رسپونڈ نہیں کر رہا یا اس کا اسپین آف اٹینشن بہت کم ہے, تھوڑا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا انٹیلیجنس, اس کا آئی کیو ریٹ بہت زیادہ ہے اور وہ جلد ہی اپنی ارد گرد کی چیزوں سے اکتا جاتا ہے. چونکہ وہ اکتا جاتا ہے اور اس کو فوراً ظاہر ہے نئی چیز اس کو چاہیے ہوتی ہے, لیکن وہ نئی چیز ہم کتنی زیادہ, میں آپ اس سوسائٹی میں ایک گھر کے اندر ایک ماں کتنا کچھ کر سکتی ہے. کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہی از اے ہائپر چائلڈ یا ہی از اے ہائپر ایکٹیو پرسن؟ ہائپر ایکٹیو بھی ہو سکتے ہیں, ہائپر چائلڈ بھی ہو سکتے ہیں. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے تو وہ آپ کے بچے کو نیند کی دوائی دے دے گا کہ ریلیکسنٹ دے دے گا, ہاں, کہ وہ کھا کے پی کے سوتا رہے. اگر مشورہ اگر لیا جائے تو ان بچوں کا کوئی انسٹیٹیوٹ ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں یہ اپنی ہائپر ایکٹیویٹی کو وہاں پہ وہ اس کو نکال سکیں باہر. جیسے یعنی آپ یہ چاہتی ہیں کہ ایک ایسا ادارہ ہو جہاں پہ ڈس ایبلڈ بچے نہیں, ڈس ایبلڈ بچوں کے ساتھ نہیں, بلکہ اسپیشل چائلڈ ہیں ہو آر ویری ایکٹیو اینڈ دے آر سلو لرنرز. یو مین دس؟ جی بالکل, ہوتے وہ ایکٹیو ہیں لیکن تھوڑا رسپونڈ سلو کرتے ہیں. ایسی ہی بات ہے, بالکل ایسی ہی اسپیشل چائلڈ کہتے ہیں. نہیں, یہ خالی صرف یہی اسپیشلٹی نہیں ہے, اسپیشلٹی میں اس کا ہائپر ہونا بھی ایک آ جاتی ہے بات. اور سم ٹائم وہ آپ کی بات کو اس وقت رسپونڈ نہیں کریں گے کیونکہ اس وقت وہ کہیں اور بزی ہیں. وہ آپ کی بات کو شاید 2 دن بعد رسپونڈ کریں یا 2 گھنٹے بعد رسپونڈ کریں. جب ان کے مائنڈ میں ایک پریزنٹ ایکٹیویٹی جو چل رہی ہے اس وقت تک وہ چل رہی ہے, وہ آپ کی بات کو رسپونڈ نہیں کریں گے. یعنی آپ کا کہنا یہ ہے ایز اے سائیکالوجسٹ, ایز اے کنسلٹینٹ, کہ ایک اسپیشل چائلڈ بچہ جو ہے وہ پری آکوپائڈ ہوتا ہے کہ ایکٹیویٹی کے ساتھ. بالکل. اور جب آپ اس کو کوئی نئی ایکٹیویٹی دیتے ہیں تو وہ ٹائم لیتا ہے جب تک اپنی پہلی کو کمپلیٹ نہیں کر لیتا یا اس میں سے نکل نہیں آتا, اس وقت تک وہ نئی ایکٹیویٹی کو قبول نہیں کرتا. اس کی سماعتوں پہ آپ کی آواز گرتی ضرور ہے, سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ رسپونڈ نہیں کرتا, وہ سنتا نہیں ہے. آواز سماعت سے ٹکراتی ہے, وہ ڈیف نہیں ہوتا, وہ سن رہا ہوتا ہے مگر وہ اس کو انسٹرکشنز کو فالو نہیں کر رہا ہوتا, انسٹرکشن کو فالو بھی نہیں کرتا. اور وہ اس کا مائنڈ جو ہے وہ در حقیقت یہ اس سچویشن سے گزر رہا ہوتا ہے, یہ سینیریو میں ہوتا ہے کہ وہ جب تک پہلے والی کو کمپلیٹ نہیں کرے گا اگلی کو رسپونڈ ہی نہیں کرے گا, اس کو وہ بالکل جنوں کہی دے ادھروں سنتے ادھروں کاٹ دیتے. ہاں, وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. اچھا, یہ بہت ضروری ہے نیو مدرس کے لیے جن کا پہلا بچہ ہی ایسا نکلا ہے. وہ ظاہر ہے ان کا پہلا ایکسپیرینس ہوتا ہے, پتہ بھی نہیں ہوتا, اور پھر پیرنٹس بھی آپ کو مان ہی نہیں رہے ہوتے, تم اتنی بڑی آ گئی, بڑے بچے تم نے پیدا کر لیے. آپ ماں کو چیلنج مت کریں. اب جو ماں شکایت کر رہی ہے اس بات پہ توجہ دیں. یہ بچہ ہو سکتا ہے صحت میں بہت اچھا ہو, جیسے گردن ہولڈ کرنا, جیسے باڈی کو اپنی کیری کر لینا, ہاتھ میں اچھی پاور ہونا, گرپ اسٹرانگ ہونا, یہ ساری علامات ٹھیک ہونے کے باوجود اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کی, یہ دیکھیں یہ چٹکی اگر آپ بچے کو بجائیں گے تو نارمل بچہ اس آواز کو فالو کرے گا, فوراً فالو کرے گا. اگر آپ کا بچہ فالو نہیں کر رہا تو دیر از اے پرابلم. اور آپ اس کی آنکھ کی پتلی کو چیک کریں, اگر وہ آنکھ کی پتلی آپ کے ساتھ پراپر آئی کانٹیکٹ میں نہیں آتی ہے تو بھی پرابلم ہے. اگر وہ
اس کو رسپونڈ نہیں کرتا. تو اٹ مینس کہ اس کے ریفلیکسز سلو ہیں. اگر آپ سے آئی کانٹیکٹ پراپرلی نہیں کرتا تو اس کا اٹینشن اسپین جو ہے وہ ٹھیک نہیں. یہ بات اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو والدین جن کے ہاں یہ بچے پیدا ہوتے ہیں یا ان کو پال رہے ہیں اس بات کو غور سے سنیں, ٹھیک ہے نا, اس لیے میں نے آپ سے یہ ریپیٹ کیا. اچھا میم یہ فرمائیں کہ یہی بچے اگر آپ نارمل اسکول میں داخل کریں تو وہ تو داخل نہیں کریں گے, تو پھر ان کے لیے انسٹیٹیوٹ تو پاکستان میں بہت کم ہے, تو والدہ پھر یا والد اس کے ساتھ کیسے ٹریٹ؟ دیکھیں پاکستان میں یہ صرف پیرنٹس کی ذمہ داری ہے, یہ کسی اور کی ریاست بالکل اس کو معذرت کے ساتھ یہ والد کی بھی ذمہ داری نہیں ہے, یہ صرف اور صرف ماں کی ذمہ داری ہے. وہ بچہ مطلب وہ اپنے باڈی کے جو ایک دیکھیں جیسے جیسے انسان گرو اپ ہوتا ہے اس کی بہت ساری نیڈز ہوتی ہیں, نیچرل نیڈز ہوتی ہیں, زندگی بدلتی ہے, نیڈز ہوتی ہیں سر, جیسے آپ کھا لیں پی لیں, جیسے آپ اپنی ضروریات کے لیے واش روم جا سکیں, اپنے کپڑے بدل سکیں, اپنے جوتوں کو باندھ سکیں, یہ بہت زندگی کی نہایت بنیادی ضروریات ہیں, بیسک نیڈز ہیں. لکھنا پڑھنا تو ایک الگ بات ہے. میں بذات خود میں ایک اسپیشل بچے کی ماں ہوں اور میرا پہلا بچہ ہی میرا اسپیشل بچہ ہے, اور میرا ایکڈیمک جو ریکارڈ ہے میں اس کو اپنے منہ سے تعریف نہیں کرتی, لیکن دیٹ واز ایکسلنٹ. اور میں ایک وہ بچہ تھی کہ جو اپنے پیرنٹ کا پرائڈ ہوتا ہے, ایسا میں بچہ تھی. تو میرے تو کاغذوں میں بھی یہ نہیں تھا کہ میرے یہاں ایسی اولاد پیدا ہوگی. کی طرف سے تو فیصلے ہوتے ہیں نا وہ. تو سر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پیرنٹس کو یہ ایکسیپٹ کرنا ہے کہ ہمارا بچہ ایسا ہے, ہم یہ اس ایکسیپٹنس میں ہی نہیں جاتے. سب سے پہلی بات ایکسیپٹنس کی ہے, اور معاشرہ بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا, اور پیرنٹ ایک مینٹل شاک مطلب شوق میں ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے گھر میں, وہ بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, سوسائٹی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی, ریاست اس کے لیے کوئی ادارہ نہیں بنا رہی. لیکن یہ مجھے بتائیں, میں اس بات پہ ابھی تک بڑا کنفیوز بیٹھا ہوں کہ یہ میرے جہاں میں اس پلیس پہ ہم انٹرویو کر رہے ہیں اس سے 100 گز کے فاصلے پر ایک اسپیشل چائلڈ کا اسکول ہے, کیا وہ اسکول اس کو؟ ہرگز نہیں سر, وہ امپیئر چلڈرن کا اسکول ہے, اور وہ ایسے ہائپر بچوں کے ساتھ, ان کو کوئی مینٹل ڈیزیز نہیں ہے, یہ فزیکلی ڈسیبل نہیں ہے, نہ یہ ان کو مینٹلی بھی ڈسیبل نہیں ہے. ان کی اٹینشن کچھ اور ہے, وہ ہم سے ہٹ کر ہیں. مثلاً جو میرا بچہ ہے, میں اس کو دیکھتی تھی, اس کو گھومتی ہوئی چیزیں بہت پسند ہیں. میں اور آپ چلتی ہوئی گاڑی کا ٹائر نہیں دیکھ سکتے, وہ گھنٹوں دیکھ سکتا ہے. اس کو چلتی ہوئی موٹر کا پہیا, گھومتا ہوا پہیا اس کو بے حد پسند ہے, اور وہ اس کو سارٹ آؤٹ. یہ میری بدبختی, میری بدقسمتی ہے کہ وہ آپ دیکھیں نا کہ وہ کتنے بڑے سائنٹسٹ تھے جن کی مدر کو لیٹر بھیج دیا گیا کہ یہ ناکارہ بچہ ہے, اس کو گھر پہ رکھو. آئنسٹائن. آئی ایم آلسو دیٹ ٹائپ آف مدر کہ مجھے ہر اسکول نے میرے بچے کو یہ کہہ کے بھیج دیا کہ یہ تمہارا ناکارہ بچہ ہے, اس کو اپنے پاس رکھو, یہ ہم نہیں رکھ سکتے. بچوں سے ترجیح نہیں کر پا. اور مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ زندگی کی بیسک نیڈز اگر سیکھ جائے نا تو یہ آپ کا کمال ہوگا, ورنہ آپ کو ساری زندگی اس کی جو ہے وہ دیکھیے, جب ایک ایڈلٹ ہے اس کو اپنی باڈی کو صاف کرنا بھی ایک کام ہے. تو اور 24 سال کا بچہ ہے میرا, اور وہ ماشاءاللہ وہ میرے صرف اپنا کام نہیں کرتا, وہ میرے کام بھی کرتا ہے. اچھا, الحمدللہ. اور اس کی اتنی خوبصورت رائٹنگ ہے, مگر مجھے یہاں پر, اور وہ اتنا حسین میرا خوبصورت بیٹا ہے. I know, I have met him. آپ مل کے اس کو یہ جج نہیں کر سکتے کہ وہ اسپیشل بچہ ہے یا اس کو کوئی پرابلم ہے. جب وہ آپ کو رسپونڈ تھوڑا لیٹ کرتا ہے تو ذرا سمجھ میں آتی ہے کہ بچے کو کوئی پرابلم ہے, ادروائز نہیں سمجھ میں آتی. ہی رائٹ سو ویل, سو بیوٹیفلی, ہی از ویری آرٹسٹک, مطلب آرٹسٹک نہیں آرٹسٹک. اور وہ کمپیوٹرز میں بہت اچھا ہے, وہ اپنے موبائل ہینڈلنگ میں, وہ گیم کھیلنے میں بہت اچھا ہے. تو اگر اس کو ڈسلیکسیا ہے, وہ ای کو الٹا لکھتا ہے, ڈی کو بی کی طرح, بی کو ڈی کی طرح لکھتا ہے, تو اتنے ہارڈ اینڈ فاسٹ رول مت بنائیں. ہاں کہ وہ بچہ اسکول میں نہیں لیا جا سکتا. یا تو کیا یہ فرمائیں کہ یہ جو ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے, اس میں کیا ہم ایسے ٹیچرز کو کوئی ٹریننگ نہیں دے سکتے, پروڈیوس نہیں کر سکتے کوئی ایسے ٹیچر کے جو ان مخصوص بچوں کے لیے خاص ادارے میں یا عام اداروں میں بھی ایک آدھ ٹیچر تو ایسا ہونا چاہیے نا. سر ایک آدھ ٹیچر سے تو بات ہی نہیں بنتی. یہ ہائپر بچہ ہے, یہ بہت انٹیلیجنٹ بچہ ہے, اس کا
آئی کیو لیول بہت ہائی ہے جس کو ہم میٹ نہیں کر سکتے, تو ایک ٹیچر سے تو بات بنتی ہی نہیں ہے. یہ بہت بڑے لیول کے اوپر اس کے لیے, مطلب میں اپنا بچہ, ابھی ہم اگر بات کر لیں ہمارے اسکول میں بھی 1-2 بچے ایسے ہیں, میں چونکہ میرے 40 بچے سفر کرتے ہیں اگر میں اس کو ایک کو ٹائم دیتی ہوں, تو دیکھیں میں اب میرے اپنے گھر میں بھی یہ پرابلم ہے, تو میں یہ نہیں کہتی کہ اس میں ٹیچر قصوروار ہے. اس ہائپر بچے کو اٹینڈ کرنے کے لیے ایک ٹیچر میکسیمم 2 یا 3 بچوں کو ہینڈل کر سکتا ہے. اچھا میم یہ فرمائیں کہ اس میں جب آپ گھر پہ ہوتی ہیں اور اس کو آپ سارا اس کو ٹرین بھی کر رہی ہیں, اس کی ساری لک آفٹر بھی کرتی ہیں, تو آپ باقی والدین کے لیے یا جو مائیں ہیں ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ ہاؤ دے کین ٹیکل دیم؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی ایک انسان جو ہے چاہے وہ ماں ہی ہو, کسی وقت تو وہ بھی کہتی ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, بٹ وہ کہتے ہیں نا کہ اچھا استاد اور ماں کبھی مایوس نہیں ہوتے. وی آر اے واریئر. یو آر واریئر. وی آر واریئر. ایز اے پیرنٹ تو ماں تو ہمیشہ ہی واریئر ہوتی ہے. ہماری سوسائٹی میں نہیں کہیں پہ بھی. جب دیکھیں سر, اگر ہم ارلی اس میں چلے جائیں نا, ارلی ڈویژن میں جب کام کی تقسیم ہوئی اور عورت کے ذمے گھر آیا, تو وہ گھر اس لیے آیا کیونکہ بچہ عورت سے پیدا hو رہا تھا. اس وقت عورت سردار تھی, اس وقت یہ میٹریرکی تھی, تو وہ چونکہ جب ماں جاتی تھی شکار کرنے تو بچے روتے تھے, متاثر ہوتے تھے, گر جاتے تھے, چوٹ لگ جاتی تھی. تو چونکہ تعداد کم تھی آبادی کی, تو نئے پیدا ہونے والے کے اوپر بڑی خوشی منائی جاتی تھی کہ ہم بڑھ گئے ہیں. تو پھر یہ ڈویژن ہوئی کہ آپ کام پر جاؤ, چونکہ بچہ مجھ سے زیادہ قریب ہے, میں اس کی نیڈس کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتی ہوں, تو میں اس کو لک آفٹر کرتی ہوں, آپ اس کو چلے جائیں. میں یہ نہیں کہتی کہ صرف پاکستان میں, کہیں پہ بھی ماں ہی زیادہ رسپانسبل ہوتی ہے. پہلی بات, یو آر اے واریئر, اور جنگ آپ نے تیغ و تفنگ سے نہیں کرنی, جنگ آپ نے اپنے آپ سے کرنی ہے. آپ نے ہر لمحہ خود کو یہ سمجھانا ہے کہ دس از اے چیلنج, اور وہ اس سے نمٹنا ہے. اور دیکھیں گائے کے سر پہ سینگ اگے ہوئے ہوتے ہیں نا, ان سینگوں کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, لیکن وہ اس نے ماتھے پہ سجائے ہوتے ہیں. آپ نے اپنے اس بچے کو چھپانا نہیں ہے, اس کو ہیرے, اس کو نا جھومر کی طرح آپ سجا کے رکھیں. وہ پرانے زمانے میں بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے کہ تم پہ اللہ مہربان ہے اس لیے تمہیں اللہ نے دیا. دیکھیں وہ تھیوکریسی کا وقت تھا, سادہ آسان زبان میں بڑے بزرگ ایسے ہی سمجھا سکتے تھے. مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ میرا بچہ مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں دے سکتا, لیکن اس کی مرضی نہیں تھی پیدا ہونے کی, وہ اللہ نے بھیج دیا اس کائنات میں, اور اس کا میڈیم میں ہوں. سو آئی ایم رسپانسبل. بینگ رسپانسبل از اے گریٹ رسپانسبلٹی. اچھا میں اس میں بات تھوڑی سی دکھی سی ہے. میرے ایک شاگرد ہیں جماعت چشتی صاحب, لندن میں تھے. ان کا ایک بچہ جوان تھا, اس کو ڈاؤن سینڈرم تھا, تو اس کی ڈیتھ ہوئی نا, تو وہ جب بھی فیس بک پہ لگاتا ہے نا تو وہ اس کی بات ضرور کرتا ہے. اس نے صرف اپنی پوری فیس بک میں پچھلے 5-6 ماہ سے دیکھ رہا ہوں کہ سال سے, اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتا. ہی واز سو اٹیچڈ ود ہم. میں اللہ آپ کے بیٹے کو زندگی دے, اللہ پاک اس کو لمبی زندگی دے, لیکن جو آپ کی اب یہ بھی تو بتائیں نا کہ مسائل تو آپ نے بتائے ہیں, لیکن آپ یہ بھی شیئر کر دیں کہ آپ کو محبت کتنی ہے اس سے. سر وہ 24 سال کا ہے, اور وداؤٹ کسی انسٹیٹیوٹ, وداؤٹ اینی ہیلپ, مجھے میرے پیرنٹس نے بھی ہیلپ نہیں کی. کوئی بات نہیں, وہ آپ کی ذمہ داری ہے, رونا نہیں ہے. آئی ایم دا سنگل پرسن. لیکن اصل بات یہ ہے کہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جہاں میڈم کو اپنے دوسرے بیٹا اور بیٹی پسند ہے اور پیار کرتی ہیں, اس سے میرا خیال ہے 4 گنا زیادہ محبت اس بچے سے ہوتی. اگر نہیں ہوتی تو اس کا سروائیو کرنا بہت مشکل ہوتا, وہ شاید زندہ ہی نہیں. کیونکہ وہ ایک تو ایسے بچے سینسٹیو بہت ہوتے ہیں, وہ عام لوگوں سے زیادہ بات کو فیل کرتے ہیں. اور جیسے دوسرا بیٹا ہے وہ فوراً بول دے گا, اس کو کوئی پرابلم ہے. بیٹی ہے وہ تھوڑا آرام سے بتا دے گی, لیکن یہ رسپونڈ کرنے میں بھی ٹائم لے گا, اور اس کی جو فیلنگز ہیں اس میں تھوڑا مجھے دیکھنا پڑتا ہے. مجھے دیکھنا پڑتا ہے, لگانا پڑتا ہے اس کے فیشیل ایکسپریشن سے کہ بھئی اب یہ فیل کر گیا, اب یہ ناراض ہے, انوائڈ ہے, خوش ہے. وہ اپنا درد نہیں بتاتا مجھے, کیونکہ وہ بھی اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ کہیں میری ماں بہت مصروف ہے. اچھا میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کروں گا. میری بک لانچ سیریمنی تھی, تو ڈاکٹر صاحبہ نے وہاں مضمون پڑھنا تھا, تو وہ ساتھ آیا ہوا تھا, اور وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تقریب سے پہلے آدھا گھنٹہ ہم بیٹھے رہے, وہ میرے ساتھ بہت ساری باتیں کرتا رہا.
اب جو میرا فنکشن میں انہوں نے مجھے اسٹیج پہ بلایا تو اس نے میرا دامن تھام لیا اور وہ کہے کہ آپ نہیں جائیں گے, آپ میرے ساتھ بیٹھ کے باتیں کریں گے. تو مجھے آج اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ بچہ اس وقت جو میڈم نے شروع میں بتایا ہے کہ وہ ایک ایسے موڈ میں آ جاتے ہیں یہ بچے جس وقت وہ اپنے اس کام کو ترک نہیں کرنا چاہتے اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم جہاں ہیں پہلے اسی کو مکمل کر لیں پھر ہم آگے بڑھیں گے. تو میں ڈاکٹر صاحبہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا, اور خلاصہ اس ساری ڈسکشن کا یہ ہے کہ میم اگر مزید کچھ کہنا چاہتی ہیں تو جلدی کہیے گا میم, اور خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ اگر ہم ان کو دیکھ بھال کریں گے تو وہ معاشرے کے مفید شہری ضرور بنیں گے. جی میم. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کی اولاد ہے, آپ اس پہ شرمندہ مت ہوں, آپ نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. اور وہ لوگ جو آپ کے بچے کو مسلسل پن پوائنٹ کرتے ہیں, ہائے یہ ایسا, ہائے یہ ویسا, ہائے تم اس کو یہاں نہیں لے کے گئے, ہائے تم اس کو وہاں نہیں لے کے گئے, آپ یقین کریں آپ اپنے گھر میں بھی بہت سکھی رہ سکتے ہیں. جہاں آپ کے بچے کے لیے گنجائش نہیں ہے اس جگہ کو آپ بھی چھوڑ دیں, کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جتنی بڑی سراؤنڈنگ مرضی کیوں نہیں ہو, یہ اسپیشل بچہ جو ہمارے بزرگ کہتے تھے نا کہ اللہ کی تم پہ عنایت ہے, یہ اتنی محبت کرنے والے ہیں. تھوڑا سا آپ ان کا غصہ برداشت کر لیں, مگر ان کو یہ بھی سکھائیں کہ غصہ از ناٹ دا الٹیمیٹ سولوشن. اگر آپ ان کے غصے کو کھلا چھوڑ دیں گے تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا. آپ ان کے غصے کو ٹیکل کریں, ہینڈل کریں, ان کو غصہ نہیں کرنے دینا, کیونکہ وہ غصہ, میں نے ایسے بھی پیرنٹس دیکھے ہیں عموماً جگہوں پہ مل جاتے ہیں, جب بچے سے میرے سے بات چیت ہوتی ہے تو وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو اتنا کام کیسے رکھا ہوا ہے, کیونکہ ایسے بچے اپنے پیرنٹس کو مارنا بھی شروع کر دیتے ہیں. تو ترک کر دیتے ہیں, بعض کا ترک کر دیتے ہیں اور جا کے مختلف مطلب ہے جو آرفن ہاؤس ہوتے ہیں سم ٹائم وہاں لوگ جا کے بچہ دے دیتے ہیں, سم ٹائم کسی خیراتی اداروں کو دے آتے ہیں, کبھی مدرسوں میں چھوڑ آتے ہیں. تو یہ رویہ جو ہے یہ بالکل قابل برداشت نہیں ہے, اس کو ہمیں ترک کرنا ہوگا. جیسے میم فرما رہی ہیں کہ جب اللہ پاک نے آپ کے گھر میں ایک نعمت دی ہے تو اس نعمت کو آپ دل و جان سے قبول کریں, اور اس نعمت کو مزید بہتر اور ریفائن کرنے کے لیے آپ صبر کا دامن مت چھوڑیں. دیکھیں وہ تو اللہ کریم کی طرف سے پیدا ہی اس مینٹل کنڈیشن کے ساتھ آیا ہے, اس کیپیسٹی کے ساتھ آیا ہے, انٹلیکچوئل کیپیسٹی کے ساتھ آیا ہے کہ آپ نے اس کو گروم کرنا ہے. جیسے آپ عام بچے کو گروم کرتے ہیں ایسے ہی ہم نے اسپیشل بچوں کو گروم کرنا ہے. اور میں یہ اپیل بھی کروں گا وزیر اعظم پاکستان سے, مریم نواز سے, اور تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور جو سرکردہ لوگ ہیں کہ یہ صرف امپیئرڈ بچے نہیں ہیں کہ وہ ڈیف ہیں تو وہ پڑھا دیا, وہ بلائنڈ ہیں تو ہم نے ان کو پڑھا لیا, یا ہم نے, یہ وہ بچے ہیں جو فزیکلی بالکل ٹھیک ہیں لیکن اسپین اور کنسنٹریشن کا جو ایشو ہے اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اگر وہ بی الٹی لکھتا ہے تو مجھے تو وہ بہت پیارا لگے گا, کیونکہ اس الٹی بی سے میں کئی اور چیزیں بنا سکتا ہوں. کبھی آپ ڈرائنگ کرتے ہوئے کسی کو دیکھیں تو ڈرائنگ میں بہت سارے اصول سمجھائے جاتے ہیں کہ اگر آپ بی الٹی لکھتے ہیں یا اگر آپ اے الٹا لکھتے ہیں تو اس سے آپ کیا تشکیل دے سکتے ہیں. ہمیں اپنے ان بچوں پر غور کرنا ہوگا اور ان کو اپنے ملک کا فائدہ مند شہری بھی بنانا ہے اور گھر کی خوشیوں کا حصہ بھی بنانا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی مہربانی, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. جیتے رہیں, خوش رہیں, پاکستان کا اور پاکستان کے لوگوں سے پیار کرتے رہیں. اللہ حافظ.